اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شب قدر لیلۃ القدر کی رات جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا۔ اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا مکمل طریقہ آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے تسبیح نماز ادا کرنی ہے۔ بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی خدا کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف۔ آپ اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے اتنا کہنا ہے کہ پیچھے اس امام کے، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پیچھے اس امام کے نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے نماز والی، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہے آپ نے وہ والی سورت پڑھ لینی ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 3 سے زائد جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 3 مرتبہ یا 3 سے زائد مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کی 1 رکعت مکمل ہوگی۔ 1 رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور آسان کر دوں کہ آپ نے ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، باقی ہر مقام پر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ ٹوٹل آپ نے ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے چاچا، میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ایک کام کرنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، جو ظاہراً کیے، جو پوشیدہ کیے، چھپ کر کیے، سب کے سب گناہ جو ہے نا اب کہ اللہ تعالیٰ
معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ کام وہ عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ لازماً پڑھنا، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو فیملی ممبرز اور دوست احباب کے ساتھ لازماً شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ طریقہ سن سکیں۔ تو اللہ حافظ۔